فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ 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 سبحان اللہ۔ آج ارادہ کیا کہ دوستوں کو سالانہ اجتماع کے بارے میں کچھ نصیحتیں کروں۔ سالانہ اجتماع کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت و فضل سے قبول فرمائے، اس کو ہر شر فتنہ سے حفاظت میں رکھے، سالانہ اجتماع کے جملہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عنایت کرے، سالانہ اجتماع کو ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی کا باعث بنائے، سالانہ اجتماع کو ہماری مغفرت، بخشش، گناہوں کے معافی کا وسیلہ بنائے، آخرت میں بلند درجات کا موجب بنائے۔ یہ اجتماع آئے اور ہمیں دوزخ سے چھڑائے اور اپنی خاص رب تعالیٰ کی دیدار سے سرفراز فرمائے۔ برکت کے لیے ابتداً ذکر کے بارے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، پھر اجتماع کے بارے میں گزارشات خدمت کی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، اے لوگو یاد رکھو بے شک شیطان انسان کے دل پر گھٹنے گاڑ کر بیٹھا ہے۔ یہ شیطان نہیں، یہ انسان کا بڑا دشمن ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ انسان کے دل کو وہ پکڑتا ہے کہ انسان کا بادشاہ یہ دل ہے، انسان کی انسانیت کی بنیاد دل ہے، دل صحیح تو سارا انسان صحیح، دل خراب تو پورا انسان خراب، اس لیے یہ ہوشیار ہے، انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے، قابو پاتا ہے۔ حضور نے فرمایا گھٹنے گاڑ کر بیٹھتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ لڑتے تھے، پھر جو غالب ہوتا تھا دوسرے دشمن کو پچھاڑتا، شکست دیتا تھا، پھر اس کے سینے پر چڑھتا، پھر گھٹنے سینے پر دباتا تھا، مانا اس کو پکڑ کر بیٹھتا تھا کہ وہ ہلے نہ، اٹھ نہ جائے، قبضے سے نکل نہ جائے، میرے قبضے میں رہے، تابع رہے۔ شیطان چاہتا ہے انسان میرے قبضے میں رہے، میری قابو میں رہے، میرے نیچے تابع رہے، جیسے چاہوں انسان سے ویسے کام کراؤں، یہ شیطان کی چاہت ہے۔ ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم،
حدیث ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، شیطان انسان کے اوپر چڑھ کر جم کر بیٹھتا ہے۔ اب شیطان اوپر چڑھا ہوا ہے، جم کر بیٹھے، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پھنس گئے، اب تو ہم۔ حضور نے فرمایا اب اس سے بچنے کا اٹکل آپ کو بتاؤں؟ شیطان سے بچنے، شیطان کو بھگانے، شیطان کو پچھاڑنے، شیطان کے اوپر آپ چڑھ جائیں، یہ طریقہ آپ کو سمجھاؤں؟ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کا دھیان بجانب رحمان بناتا ہے، تصور بسوئے رب اکبر کرتا ہے، بس اللہ کی یاد کرتا ہے تو شیطان واپس بھاگتا ہے۔ شیطان کے بھگانے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ اللہ، زبان کے ساتھ پھر آپ دل بھی اللہ کی طرف مائل کریں۔ دل اللہ کی طرف مائل ہو نا، پھر انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، پھر خوف آتا ہے، پھر خوف کی وجہ سے انسان جھکتا ہے، پھر جب جھکتا ہے پھر اس کی رحمت پاتا ہے، پھر گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں میں جوش کرتا ہے، لوگوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ یہ ذکر کی یہ برکت ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان واپس بھاگتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، خنس عربی میں کہتے ہیں واپس جانا، آیا تھا نا ابھی، واپس جائے گا۔ تو شیطان کو بھگانے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں برے خیال آتے ہیں، مجبور کرتے ہیں انسان کو، ہر قسم کے آدمی ہیں، زور دیتا ہے، بس کہتا ہے مجھے یہ برا کام تو کرنا ہی ہے، بس میں تو مجبور ہو گیا ہوں، بچ ہی نہیں سکتا، اب کروں کیا؟ پھر کبھی کبھی کچھ لوگ پیر کو کہتے ہیں حضور آپ دعا کرو میرے لیے، میں ایک گناہ میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا مرید ہے جو اپنے پیر کو عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے دعا کرو، میں ایک روحانی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں ایک روحانی بیماری میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ حق ہے مرید پر جو پیر کو عرض کرے۔ سمجھ لیا؟ پیر جواب دے گا بیٹا اس روحانی مرض کا علاج، روحانی مرض میں شیطان اوپر چڑھ گیا ہے، یہ مطلب ہے شیطان چڑھ گیا ہے تو اس کا علاج ہے اللہ۔ مراقبہ تو 1 گھنٹہ کر، 1 گھنٹہ مراقبہ کر، 1 گھنٹہ مراقبہ کر، چند دن کے بعد شیطان بھاگ جائے گا۔ جب خیال رکے گا تو شیطان بھاگ جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا تو پھر نور شروع ہوگا، نور شروع ہوگا، اور جو تو تنگ ہو رہا تھا، مجبور ہو رہا تھا گناہ پر، وہ تنگی ختم ہو جائے گی، مجبوری ختم ہو جائے گی، خیال ہی ختم ہو جائے گا، وہ جو برا خیال تھا وہ ختم ہو جائے گا، اب اچھا خیال شروع ہوگا، نور جو آیا۔ پہلے شیطان چڑھا ہوا تھا، اب فرشتہ تیرے ساتھ مددگار بن جائے گا، فرشتہ تیرا مددگار، کہنے میں اس طرح کہو، یا کہو اللہ تعالیٰ خود تیرا مددگار ہوگا، رب تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ خدا کی جب رحمت ہوگی تو پھر اچھا خیال آئے گا، نیکی کا خیال آئے گا۔ جب بھی اندر میں کوئی پریشانی آ جائے، گناہ کا خیال غالب ہو جائے، بس تنگی آ جائے تو ذکر شروع کر، مراقبہ شروع کر۔ صحیح میرا خیال مراقبہ میں بالکل نہیں رکتا، میں مغز ماری کرتا ہوں، رکتا نہیں، پھر آپ تھوڑا زبان سے ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا میں خیالات اوپر اٹھاؤ، الہ میں دائیں طرف پھینکو، جو آپ کے خیالات ہیں وہ شیطانی، جو آپ کو خیال تنگ کر رہا ہے اس کو بھی اٹھاؤ، دوسرے جو خیال آئے اس کو اٹھاؤ پھینکو، پھر الا اللہ، اللہ کا خیال دل میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنا زور سے بھی نہ ہو جو دوسرے تنگ ہوں، اتنا آہستہ بھی نہ ہو، بلا شک جیسا ابھی میں پڑھ رہا ہوں، بے تکلف اس طرح پڑھو۔ کمرے کے کونے میں عورت چھائے، کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں یہ شروع کرو،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ 1 گھنٹہ اس طرح کر، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں ضرور 2-3 منٹ اندر میں خیال اللہ کی طرف جائے گا۔ یہ 2-3 منٹ جو خیال اللہ کی طرف گیا وہ خیال تجھے پاک بنائے گا۔ تجھے پاک بنانے والی چیز اور رحمت کے حاصل کرنے والی چیز یہ تیرا خیال اللہ کی طرف جانا ہے۔ وہ اندر کا خیال جو اللہ کی طرف گیا، بس گیا تو یوں پردہ ہٹ گیا تو چمک آئے گی نا، پھر خیال اور آئیں گے تو پھر پردہ آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر تھوڑا پردہ ہٹے گا، پھر پردہ آئے گا، آخر کچھ نہ کچھ تو چمک آئے گی۔ اس چمک سے کچھ نہ کچھ طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، اور اس طہارت سے برا خیال جو آتا تھا وہ ختم ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الخالق غجدوانی علیہ الرحمہ ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ ہیں، عالم ولی اللہ، سلسلے نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ خضر علیہ السلام آیا، مجھے کہا عبد الخالق آپ کو ایک بہترین ذکر سمجھاتا ہوں، یہ ذکر آپ بھی کرو، اپنے مریدین کو بھی سمجھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ فرمایا اپنا سانس نیچے روکو، یہ ناف سے نیچے، اندر سانس روک کر پھر خیال سے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک سانس میں 3 بار خیال سے، لا کو بھی کھینچو، الہ بھی کھینچو، الا اللہ بھی خیال سے، پھر دم نکالو، پھر دوبارہ دم کھینچو، پھر خیال سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دل کو غیر سے صاف کرنا، اللہ عز و جل کا طواف کرنا، یہ دل کو رب سے ملانا، یہ وہی وظیفہ ہے۔ جب تھوڑا پکے ہو جاؤ پھر ایک سانس میں 5 دفعہ کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں 5 دفعہ۔ جب اس میں پکے ہو جاؤ، چونکہ ابھی آپ کا خیال رکے گا تو آپ جلدی جلدی بڑھیں گے، پھر اوپر بھی لے جائیں گے، دائیں بھی لے جائیں گے، دل میں بھی لے جائیں گے، اور اتنا آپ پکے ہو گئے ہیں کہ جلدی جلدی یہ سارا کام کریں گے۔ پھر ایک سانس میں 7 بار، پھر ایک سانس میں 9 بار، پھر 11 بار، پھر 13 بار، پھر 15، پھر 17، پھر 19، پھر 21۔ ایک سانس میں 21 بار آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ تو جب اتنا آپ دم روکیں گے، دم روک کر، یہ ریاضت ہے کہ مجاہدہ ہے، نفس سے تھوڑا لڑنا ہے، تکلیف اٹھانا ہے، تکلیف اٹھا کر آپ اتنا کلمہ پڑھیں گے تو دل میں زیادہ اثر ہوگا، یکسویت زیادہ ہوگی، دل میں برکت زیادہ آئے گی۔ جب برکت زیادہ آئے گی تو آپ کا دل زیادہ صاف ہوگا، آپ کا ذکر تیز ہوگا، یکسویت ہوگی، تو آپ اللہ کے قریب زیادہ ہوں گے۔ جو اصل ذکر ہے وہ تجھے ملے گا، ذکر کی جو برکات ہیں، جو اصل ذکر ہے، ذکر آیا تو پھر اس ذکر کا نتیجہ آئے گا، اثر آئے گا، اثر۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ لطائف میں مراقبہ کروانے کے بعد پھر نفیس بات کا سبق دیتے ہیں۔ اس کو اصطلاح تصوف میں نفیس بات کہتے ہیں، یہ نفیس بات ہے جو ابھی آپ کو سمجھایا۔ اس نفیس بات کا استاد پیر عبد الخالق غجدوانی ہیں، انہوں نے یہ طریقہ سمجھایا، اور مشائخ نقشبندی اپنے مریدین کو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں تاکہ کچھ وقت یہ کام کرے، اس کی بھی برکات حاصل کرے۔ جاننا چاہیے کہ طریقہ نقشبندیہ کے اصول 3 ہیں، لطائف اجمالاً 7 ہیں، تفصیلاً 10 ہیں۔ ہم جو خلافت دیتے ہیں 16ویں لطیفے میں خلافت دیتے ہیں اگر اس کے اثرات اس میں پائے جائیں۔ مزید اسباق طریقہ نقشبندیہ کے 36 ہیں، 36 اسباق ہیں، وہ ترقی کے ہیں، وہ مقام کی بلندی کے ہیں، مزید انوارات کی تحصیل کے لیے ہیں۔ لیکن اگر آدمی صحیح کام کرے تو 16 والے سبق میں وہ
اتنا اچھا انسان بنتا ہے جس کو ہم کہیں اب یہ ولی اللہ بن گیا، یہ ولی اللہ ہو گیا ہے، وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، وہ دین کی خدمت کرے۔ سالانہ اجتماع میں عشاء کے بعد میں یہی اسباق سمجھاتا ہوں، چونکہ جو دوست دور دور سے میرے پاس آتے ہیں، کوئی یوں نہ کہے کہ ہم خانقاہ رحیم آباد گئے، ہمیں طریقہ نقش بندیہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں بتائے گی۔ ہر سال میں رات کو وقت نکال کر، جیسا ابھی بات کر رہا ہوں، اس طرح نصیحت کرتا ہوں، دوستوں کو طریقہ نقش بندیہ کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے پیر کی کرامت سناتا ہوں۔ میں نے 36 اسباق پر محنت کی، لطائف پر بھی کام کیا، ان کے انوارات بھی دیکھے، جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا، علم بھی میرے سامنے تھا، اللہ کا فضل بھی تھا، اور ہم نے لطائف پر کام بھی کیا، اور میں نے برکت کے لیے 36 اسباق کو غور و فکر کر کے اس کے حالات اور ضروریات کے مطابق مراقبہ کیا۔ ہر سبق کا علیحدہ علیحدہ نور دیکھتا رہا، یہاں تک کہ دائرہ لا تعین جو آخری سبق ہے، دائرہ لا تعین تک میں نے مشق کیا، تاکہ پتہ چلے کہ مشائخ نے جو یہ نام بنائے، یہ جو اصطلاحات بنائیں، واقعی ان اصطلاحات میں ان نام کے موافق اثرات ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، ہر سبق سے کوئی نہ کوئی نور ملتا رہا، ہر سبق سے کوئی نہ کوئی کیفیت اور خاصیت معلوم کرتا رہا۔ تو اب فقیر بے خبر نہیں، اس راہ سے بے خبر نہیں، اس راہ سے باخبر ہے۔ اس لیے میں آپ دوستوں کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں، لیکن ہر شخص چونکہ قابل نہیں ہوتا اس راہ کے، تو پھر ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کے لیے وہی تقویٰ، شریعت کے مسائل کی خبر رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہی بڑی دولت ہے۔ لیکن اللہ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، محبت دینا چاہتا ہے، محبوب بنانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس راہ سے بھی ضرور گزری۔ شیطان انسان کے دل پر گھٹنے گاڑ کر بیٹھا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، دل پر قابو پا کر بیٹھا ہے مزے سے۔ برے برے خیال ڈالتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا سبق دیتا ہے، دکھاوے کا سبق دیتا ہے، طلب جاہ کا حال ڈالتا ہے، حرص مال کا خیال ڈالتا ہے، پیسہ کرنے کی کیفیت اندر میں ڈالتا ہے، بری صفتیں ڈالتا ہے، برے کاموں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام ہے اندر، مغز ماری کرتا ہے، مغز ماری۔ کیسے چھوٹے گا؟ چھوٹنے کا طریقہ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب اللہ کا ذکر کرے گا تو شیطان ہٹ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، اللہ کا ذکر کرے گا تو شیطان ہٹ جائے گا، ذکر کرے گا تو تکبر ختم ہوگا، تواضع آ جائے گا، ذکر کرے گا تو دکھاوا ختم ہوگا، خلوص آ جائے گا، ذکر کرے گا تو مال کا شوق ختم ہو جائے گا، اللہ کے قرب کا شوق پیدا ہوگا۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن شوق جو آپ کے اندر ہے، یہ شوق حرص، بس پیسہ ہی پیسہ ہے، یہ حرص خراب ہے۔ اس لیے میں نے کہا شوق ختم ہوگا، رب کا شوق پیدا ہوگا، ظاہر با مال دل بذل جلال ہوگا، ظاہر بدنیا دل بمولا ہوگا۔ ذکر کی برکت ہے، ذکر۔ اللہ سبحان اللہ، ذکر کرے گا چوری سے بچ جائے گا، زیادہ ذکر کرے گا تو زنا سے بچ جائے گا، ذکر کرے گا تو نشے سے بچ جائے گا، ذکر کرے گا تو ناحق غصے سے بچ جائے گا، ذکر کرے گا ہر دل عزیز بنے گا، ذکر کرے گا تو مٹی بن کر پھول پیدا کرے گا،
ذکر کرے گا تو محبوب خدا بنے گا، ذکر کرے گا تو ولی اللہ بنے گا، ذکر کرے گا تو لوگوں کے گلے کا ہار بنے گا، باقرار رہے گا محبوب پروردگار بنے گا۔ ذکر کرے گا، ذکر، یہ عجیب ذکر ہے۔ جب ذکر کرے گا تو شیطان ہٹ جائے گا، شیطان جو ہٹے گا تو پھر یہ صفتیں پیدا ہوگی۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَّسَ، حدیث ہے، حدیث، حضور نے جو فرمایا حق فرمایا۔ جب بندہ ذکر کرے گا تو شیطان واپس جائے گا، شیطان ہٹ جائے گا، دل چمک اٹھے گا، دل روشن ہوگا۔ سنو، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوگا پھر وسوسہ ڈالے گا۔ کمال ہے نبی کے سمجھانے کا طریقہ تو دیکھو۔ جب غافل ہوگا، غفلہ کا لفظ کہہ کر بتا کہ ذکر سے حقیقی ذکر مراد ہے، زبانی ذکر ذریعہ ہے حقیقی ذکر کا۔ آگے کہا غفل مراد ہوا کہ ذکر کی ضد غفلت ہے، غفلت مانا دل خدا کی یاد سے بے خبر ہو جائے، یہ ہے غفلت، دل میں اس کی یاد نہ رہے، غفلت ہے۔ دل زبان خاموش ہے، اس کا کوئی بات نہیں۔ دل اگر اللہ کی مشاہدہ میں ہے تو ذاکر ہے، دل دنیا کے خیال میں ہے تو غافل ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، معلوم ہوا جب شیطان گھٹنے گاڑتا ہے تو وسوسہ دیتا ہے۔ گھٹنے گاڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وسوسہ، برے خیالات، وسوسہ ڈالے گا۔ پھر وسوسہ ڈالے گا، تیرا پیر کامل نہیں، تیرا پیر واصل نہیں، تیرا پیر رہنما نہیں، تجھے جنید بغدادی چاہیے، تجھے معروف کرخی چاہیے، تجھے شیبان رائی چاہیے، تجھے امام اعظم چاہیے، تمہیں امام شافعی چاہیے۔ ایسا بڑا ہو تو پھر میں مرید بن جاؤں گا، باقی اس زمانے میں کوئی پیر ہے نہیں، میں کس کا مرید بنوں؟ پھر وسوسے ڈال کر اس کو ہٹا دے گا۔ بڑا شیطان وسواسی ہے، وسواس ڈالتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی میں مدینہ شریف پہنچ گیا، حرم شریف مسجد نبوی کے اندر، میں نے دعا کی، اللہ میں اپنے پیر کا مرید تو ہوں لیکن میرا دل مطمئن نہیں، اب میں مسجد نبوی میں دعا کرتا ہوں کہ جو پیر میرے لیے زیادہ رہنما ہے، اچھا پیر ہے، مجھے اس کا چہرہ سامنے لا، میرے دل میں وہ پیر ڈال دے تاکہ پھر میں اس سے محبت کروں، اس کا مرید بن جاؤں، میں عارف باللہ بن جاؤں اور تیرا دوست بن جاؤں، میری سب مرادیں پوری ہو جائیں۔ مجھے قصہ سنا رہا تھا صحیح، میں نے دعا جو کی، میرے سامنے پیر آیا، اپنا پیر نہیں آیا، ایک دوسرا پیر آیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اس پیر کا مرید ہوں، میرا پیر آتا تو اچھا تھا، لیکن میرا پیر یہاں میرے دل میں نہیں آیا، دوسرا پیر آیا۔ دوسرا پیر وہ جس کی داڑھی بھی نہیں، جس کی پگڑی بھی نہیں، جو کبھی کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ پھر مجھے کہنے لگا سی، میں بہت پریشان ہوا، پھر دل میں کہا اللہ مسجد نبی میں یہ خیال آیا ہے، بس ابھی اس لیے میں اس پیر کو چھوڑتا ہوں، اس کا بیعت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا اللہ میرے دل میں وہ ڈال جو میرے لیے بہتر ہے، اب اللہ نے میرے لیے وہ داڑھی منڈا ڈال دیا، اب اس کی میں بیعت کرتا ہوں۔ افسوس ہے ناقص تجھ پر، قرآن سنت کا سبق چھوڑ دیا، اب اپنے دل کے خیال کو رہبر اور قرآن سمجھتا ہے۔ یہ اسی طریقے تو پیر کو آزمائے گا کہ کون سا پیر میرے لیے بہتر ہے۔ پیر تیرے لیے وہ بہتر ہے جو تیرے نفس کو مارے، وہ پیر بہتر ہے جو تجھے رہنمائی کرے، وہ پیر جو چپ ہے تجھے کچھ کہے نہ، تو جیسے کرے داڑھی منڈا، وہی کامل پیر ہے۔ تو اپنے پیر سے اس لیے ہٹایا گیا کہ تو ناقص تھا، خدا تجھ پر ناراض تھا کہ کامل پیر جو رہنما ہے، نفس مارنے والا ہے، اس پیر کے ہونے کے باوجود پھر بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی دوسرا پیر دکھا جو میرے لیے بہتر ہے۔
یہ تیرا دعا کرنا، یہ تیرا حال پیدا کرنا، خود یہ ذریعہ تھا شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا. شیطان تیرے اوپر بیٹھ گیا. اگرچہ تو مسجد نبوی میں رہے، اگر قرآن و سنت کا طریقہ چھوڑے گا تو شیطان تیرے اوپر چڑھے گا. اپنے خیال کو رہنما نہ سمجھ، فرمان ذوالجلال کو رہنما سمجھ. لوگ کہتے ہیں پیر ایسا ہو جو چپ کرے، ہمیں کچھ کہے ہی نہیں. آج کل بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت، وہ زیر صدارت رہبر شریعت وہ بیٹھا ہوتا ہے، کچھ بات نہیں کرتا، یہ پیر ہے. استغفر اللہ. دین کو مٹانے کا طریقہ تو یہی ہے. پیر طریقت رہبر شریعت غوث اعظم ہے، بولتا کچھ بھی نہیں. لوگ اس کو صدارت دیں گے کہ ہم جو کچھ کریں، پیر چپ ہے، کہے گا تو کچھ بھی نہیں. یہ تو گنگا پیر ہے. اس گنگے پیر کی تعریف کرو، گنگے پیر کی. پیر طریقت رہبر شریعت وہ ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر اگر اس کے سامنے کوئی غلط بولے گا تو وہاں ہی بات کرے گا، چپ نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے وہ غلط بات کر رہا ہے اور چپ کرے. کیسے ہوگا؟ اگر وہاں بات کرے، کہتے ہیں آئندہ اس کو نہ بولا، یہ فسادی آدمی ہے. تو خلاف شرع بات کرے، وہ حق کی بات کرے، فسادی وہ ہے یا فسادی تو ہے؟ وہ جو پیر طریقت کامل ہے وہ تو بات کرے گا. جب حق بات کرے تو پھر پیر طریقت نہیں، پھر پیر شیطان ہے. حضرت عبداللہ بن سلام جب حضور کی خدمت میں آئے، یہ یہودیوں کا عالم تھا. یہودی اس کو پیر طریقت رہبر شریعت غوث اعظم کہتے تھے. سنو، عبداللہ بن سلام مدینہ شریف کے مولوی ہیں، یہودیوں کے عالم ہیں، یہودیوں کے پیر ہیں، یہودیوں کے معزز آدمی ہیں. جب حضور مدینے میں آئے تو یہ بڑے سمجھدار تھے، عالم تھے، نیک آدمی تھے. پہچانا نبی کو کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبی جی نے. تو ارادہ کیا، میں اب اس نبی کی بیعت کروں گا، اس کا مرید بن جاؤں گا. پھر سوچا مرید بن جاؤں گا، یہ جتنے یہودی ہیں سب مجھے برا بھلا کہیں گے، اب تھوڑا اٹکل کروں. ایک دن مجمع بنا، نبی کو عرض کیا حضور میں مجمع بناتا ہوں، پھر میں اس ٹائم پوچھوں گا یہودیوں سے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو. سب کہیں گے کہ آپ بڑے عالم ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، آپ پیر شریعت ہیں، آپ رہبر طریقت ہیں، آپ غوث اعظم بھی ہیں. سب کچھ یہ کہیں گے. اس کے بعد پھر میں اعلان دوں گا، دیکھو میں پیر طریقت ہوں، میں رہبر شریعت ہوں، غوث اعظم ہوں، تمہارا بڑا ہوں. اب میں اعلان دیتا ہوں اس محمد کے پاؤں کی میں مٹی ہوں. میں نے اس پر ایمان لایا، اس پر کلمہ پڑھ لیا. پھر دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، حجت تو تام ہو جائے گی. حضور نے فرمایا بہت اچھا طریقہ، یہ تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے. تو دعوت ہو گئی، یہودی جمع ہو گئے، صحابہ جمع ہو گئے، حضور بھی بیٹھے ہیں. عبداللہ بن سلام آیا، کہنے لگا لوگو آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، میں کیسا انسان ہوں. سب یہودیوں نے یک مشت ایک ہو کر جواب دیا، آپ پیر طریقت رہبر شریعت غوث اعظم قطب زماں ہیں. میں نے اس کی بڑی تعریف کی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف کی. عبداللہ بن سلام ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، بارک لکم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں. بہت اچھا جواب دیا. اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا کہ لوگو اب سنو، میں آپ لوگوں کا اچھا آدمی ہوں، عالم ہوں، میں زاہد ہوں، میں بزرگ ہوں، پیر طریقت غوث زماں ہوں. اب سنو، اعلان سنو، یہ محمد الرسول اللہ نہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تورات میں جو نشانیاں آخر زمان نبی کی تھیں سب نشانیاں اس میں موجود ہیں. اس لیے میں نے اس کو حق سمجھا، سچا سمجھا، خاتم النبیین سمجھا. اس پر کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے غلام بنو، ایمان لاؤ، اس کی بیعت کرو، کلمہ پڑھو. جب آپ نے اعلان دیا سب یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاگل ہیں، آپ ہمارے مجنون ہیں، آپ تو بڑے بے عقل ہیں. برے بھلے لفظ استعمال کرنے لگے. اب حق کا کلمہ جو بولا تو لوگوں نے اب برا بھلا کہنا شروع کیا. جب چپ تھے، گنگے تھے تو پیر طریقت غوث زمان تھے. یہ فتنہ سمجھو، فتنہ. میں آپ کو حق کی بات سمجھا رہا ہوں، کوئی یوں نہ کہے. پیر طریقت ہے، زیر صدارت بیٹھا بیٹھا بات ہی نہیں کرتا، چپ ہے، بولنا ہی اس کو نہیں آتا. اب یہ پیر بن گیا ہے اور لوگ اس کو آگے کرتے. اے لوگو بے سمجھ، تو ایک عالم عارف کو آگے کر، اس کو پیر بنا جو کلمہ حق بیان کرے، وہ پیر بنے کے قابل ہے. یہ گنگا بیچارہ یہ کیا زیر صدارت بن سکتا ہے؟ یہ کیا تیری رہبری کر سکتا ہے؟ یہ تو کچھ بات ہی نہیں کر سکتا. ہوشیار ہو جا، فتنے سے اپنے آپ کو بچا، اہل حق کو پہچان، اہل حق کی قدر کر، تاکہ اسلام کی مدد ہو، اسلام کی نصرت ہو.
اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہو، غافل، اور ذکر کی ضد ہے غفلت، اللہ کی یاد سے دل بے نصیب ہوا، فوراً وسوسے شروع ہوں گے، برے برے خیالات شروع ہو جائیں گے. وہی آدمی تھا پہلے غوث زماں کہتا تھا، پھر جو ہے یار شیطان کہنے لگا. وسوسہ شیطان جو دل میں ڈالا تو اب وہ اللہ والے کو یار شیطان کہنے لگا. اللہ عز و جل ہمیں ذکر کی توفیق عنایت کرے، ذکر کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کرے. یہ اللہ والوں کے ہم مرید بنتے ہیں کیوں؟ یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، یہ سالانہ اجتماع میں 3 دن کرتا ہوں، لوگ 1 دن کرتے ہیں، میں 3 دن کرتا ہوں کہ آپ یہاں رہیں، اتنا صحبت میں رہیں گے. اللہ خرچہ دے رہا ہے، خرچہ دے گا، آپ کے صدقے خرچہ ہو رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کے دل کو قرآن و سنت کے موافق بناؤں، آپ کے دل کو رب سے ملاؤں. ان 3 دنوں میں آپ کے دل کو دھوؤں. میں دن رات صبح شام درس دیتا ہوں، محنت کرتا ہوں تاکہ میں کام کروں. پہلی نصیحت تو اللہ کا ذکر تھی، میں نے جو معمول تھا پیش کیا. دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ آپ تبلیغ کی عادت بنائیں. دوستوں نے بھی تبلیغ کے بارے میں کچھ بات کی. ابھی یہ ہمارا آخری مہینہ ہے، آپ اپنی عادت بنائیں، لوگوں کو اچھائی کی بات سنائیں، برائی سے بچنے کی تلقین کریں، اچھے اخلاق سے، اچھے لہجے سے، شفقت سے. چونکہ آج کل آخر زمان ہے، وہ بے سمجھ ہیں. آپ تیزی اختیار کریں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. کبھی کبھی تیزی بھی درست ہے، ضرورت کے وقت تیزی ضروری بھی ہے، لیکن آج کل آخر زمان ہے، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ تھوڑا نرم لہجہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ فرعون کو تبلیغ کرو. پھر فرمایا موسیٰ وَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بات کرو نرم لہجے میں. اب فرعون ظالم ہے تو سخت کرو، ظالم فرمایا نہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لَيِّن و نرم، بات کرو نرم لہجے میں. یہ متکبر ہے، غصہ کرے گا، جھگڑا ہوگا نا. فائدہ جھگڑا تو نہیں، فائدہ ہے سمجھانا. اس لیے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، بات نرم لہجے میں کرو. آج کل تقریباً سب کا دل فرعون جیسا بن گیا ہے، حالتیں ایسی ہیں. اس لیے آپ بھی تھوڑا بولنے کا طریقہ سیکھیں، لہجہ نرم رکھیں. میں نے کتاب لکھی ہے دعوت و تبلیغ کی فضیلت و اہمیت، چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن بہت بہترین ہے، بہت بہترین رسالہ ہے. کوئی عالم اس کو پڑھے گا سمجھے گا کمال ہے، اس چھوٹے سے رسالے میں کتنا بڑا دریا جمع کیا گیا ہے. عام آدمی کو اتنا پتہ نہیں چلے گا، عالم ہی جانے گا کہ اس چھوٹے کتاب کے اندر کیا چیز ہے. میرے اس کتاب کی قدر میرے مرنے کے بعد لوگ کریں گے. اس چھوٹی سی کتاب کو لوگ ابھی نہیں سمجھیں گے، میں جب دنیا سے جاؤں گا نا پھر کہیں گے کمال ہے یار، یہ چھوٹی سی کتاب تو دیکھو کیسی کتاب ہے. کراچی میں ایک جگہ میں نے نماز پڑھی، نماز سے جو نکلا تو امام نے مجھے دیکھ لیا. مولوی صاحب تھا، داڑھی والا، اچھا عالم لگتا تھا. جب مجھے دیکھا تو یہ گھور گھور کر دیکھنے لگا مولوی صاحب. پھر خود میرے پاس چل کر آیا، مجھے ہاتھ میں لایا. مجھے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ایک عالم ہوں، مدرسے کا استاد ہوں. کہنے لگا آپ ہب چوکی میں تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ہب چوکی میں ہوں. کہنے لگا وہاں ایک رحیم آباد سنتا ہوں، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس کی ایک کتاب میں نے پڑھی، میں حیران ہوں کہ اس نے اس چھوٹی سی کتاب میں کتنا بڑا دریا جمع کیا. میں اس کتاب سے اس کا عقیدت مند ہو گیا ہوں، اور میں عالم ہوں، استاد ہوں، پڑھاتا ہوں، فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. سعودی عرب میں اتنے سال پڑھایا، میں سعودی عرب میں بھی استاد تھا، ادھر بھی پڑھایا. اب عربی پڑھاتا ہوں، عربی بولتا ہوں، عربی میں درس دیتا ہوں. الحمدللہ کئی سالوں سے استاد ہوں. آپ کی یہ چھوٹی سی کتاب میں نے پڑھی ہے، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں آپ کا غائبانہ عقیدت مند ہو گیا ہوں. چاہتا تھا کبھی آپ ملاقات ہو جائے. آپ وہی مولوی صاحب ہیں خانقاہ رحیمہ؟ میں نے کہا میں وہی ہوں. پھر میں نے اپنا نام ہی لکھا، ہاں بس یہ نام والا. میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، بس یہ آپ کا یہ کتاب میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا کون سی کتاب آپ نے دیکھی ہے؟ کہا کتاب کا نام ہے بیعت کی فضیلت و اہمیت. بیعت کی. میں نے کہا ہاں یہ میری تصنیف ہے، بیعت کی فضیلت و اہمیت. یہ بھی چھوٹا سا رسالہ ہے. کہا مولوی صاحب آپ نے کمال کیا ہے.
کہ اس چھوٹی سی کتاب میں ہماری زندگی کے جتنے اشکال تھے سارے ختم کیے، سارا قرآن سمجھایا، ساری حدیثیں سمجھائی، اس موضوع کے تمام حقوق کو آپ نے ایک چھوٹے سے کتابچے میں سمو دیا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہے تو چھوٹی سی کتاب لیکن ہے بہترین کتاب۔ تو دیکھا آپ نے، عالم تھا، اس نے اس کتاب کو سمجھا اور خود ملا، تعریف کی، کہا غائباً آپ کا معتقد اور عقیدت مند ہوں، خوشی کا اظہار کیا۔ تو جس طرح کتاب بیعت کی فضیلت و اہمیت ایک عجیب کتاب ہے، تو یہ دعوت و تبلیغ بھی عجیب کتاب ہے، یہ بھی چھوٹا سا رسالہ اور بہترین ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ پھر اس مہینے میں تبلیغ کریں گے۔ میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی کچھ آیتیں سناتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی؟ شرمندہ ہیں ہم تو ایسی تبلیغ کر بھی نہیں سکتے۔ سبق دیتے ہیں اپنے نفس کو، کمینہ نفس کھانے کے پیچھے، تو صرف کھاتا اور نیند کرتا ہے۔ نبیوں کو تو دیکھ، نبی تھے خدا کے، اللہ کی دربار میں عرض کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں سنا ہے سورہ نوح، سورت کا نام بھی سورت نوح۔ قرآن میں بہت سی سورتیں ہیں، ایک سورت کا نام سورت نوح ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اتنا پسند کیا، پیارا بنایا، جو کتاب کی ایک سورت کا نام بھی نوح رکھا۔ پیارا ہے نا یہ؟ ایک سورت کا نام محمد رکھا، ایک سورت کا نام ابراہیم رکھا، ایک سورت کا نام یوسف رکھا، ایک سورت کا نام نوح رکھا۔ نبیوں کے نام پر قرآن کی سورتیں مقرر ہو گئیں۔ سورت نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی بات کی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، حق کا پیغام پہنچایا، لیلا ونہارا، راتوں میں بھی دعوت دی اور دن کے اوقات میں بھی دعوت دی، دن رات میں نے دعوت دی۔ دعوت قومی، دعوت دی میں نے، حق کی طرف بلایا۔ لیلا ونہارا، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ ایک آیت، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے ربا تو جانتا ہے میں جب بھی ان کو دعوت دیتا تھا، اپنی اس قوم کو دعوت دیتا تھا، آؤ اللہ تمہیں بخشے، تمہیں جنت کا مالک بن جائے، گناہوں سے بچو، جنتی بن جاؤ، جب بھی میں ان کو بلاتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے لوگ؟ کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس دیتے، ٹھوس انگلیوں کو کانوں کے دبا دیتے تاکہ میری بات نہ سن سکیں۔ اتنا نفرت کرتے تھے، حق کی بات سے اتنا دور بھاگتے تھے کہ حق سننا چاہتے بھی نہیں تھے، انگلیاں کانوں میں دبا دیتے تھے، دبا۔ ویسے کہنا تو یہ تھا کہ پوروں کو کانوں میں دبا دے، انگلی کا یہ پور نہیں، چوٹی آدمی دباتا ہے، ساری انگلی تو نہیں دباتا، لیکن قرآن نے پور نہیں کہا، اصابع کہا۔ مفسرین کہتے ہیں مبالغے میں وہ اتنا زور دیتے تھے کہ پوری انگلی اندر دبا دیتے تھے کہ آواز بالکل سننے میں نہ آئے۔ نو ہم تیری آواز سنتے بھی نہیں، تو کیا کہتا ہے، چپ کر، ہم نہیں سنیں گے۔ یہ حالت تھی میرے قوم کی۔ جعلوا، چار نشانیاں اب یہاں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر دبا دیتے تھے، دبا۔ نمبر 2، واستغشوا ثیابہم، اوپر کپڑا ڈال کر اپنا منہ چھپاتے تھے، عورتوں کی طرح اپنے آپ کو برقع کرتے تھے، چھپاتے تھے کہ نوح نہ ہمیں دیکھے نہ ہم نوح کو دیکھیں، نہ سنیں نہ دیکھیں۔ نعوذ باللہ، نوح کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، نہ اس مولوی کو ہم نہ دیکھیں، بالکل چھپاتے تھے، کپڑا اوپر ڈال کر ڈھانپ کر اپنے آپ کو برقع کرتے تھے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، یہ میری قوم کا حال یہ ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا، گناہ اور ناشکری کفر پر ڈٹے رہ گئے، اصرار منا ہمیشہ رہ گئے، باز نہیں آئے، واپس نہیں آئے، ڈٹے رہ گئے، ڈٹے۔
میں نے جتنی محنت کی دعوت دی ڈٹے رہے, مانا نہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, تکبر کیا کہ ہم بڑے, ہمیں تو کیا نصیحت کرے گا, ہم بھرے ہوئے ہیں, ہم مولوی ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, چپ کرو چپ کرو, ہمیں ضرورت نہیں تیری بات کی, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. مغروری, تکبر, بڑا تکبر, تکبر کیا, بہت زیادہ تکبر کرنا. اللہ تو جانتا ہے یہ میرے قوم کا حال ہے. اللہ ثم انی دعوتہم جہارا, اے رب ان کا حال یہ تھا, پھر بڑے زور سے میں نے اسپیکر منہ میں ڈال کر جہر جتنا طاقت تھی زور دے کر میں نے زور سے دعوت دی تاکہ شاید کچھ نہ کچھ آواز کانوں میں جائے, زور سے میں نے ان کو دعوت دی. ثم انی دعوتہم جہارا, جہر مانا آواز بلند, جتنا ممکن ہوا بلند آواز سے میں نے حق کا پیغام ان تک پہنچایا. ثم انی اعلنت لہم, ربا تو جانتا ہے پھر میں نے لوگوں کے مجمع میں جا کر ان کو لوگوں کے مجمع میں دعوت دی. شاید مجمع کی وجہ سے کچھ شرمندہ ہوں, میری بات سنیں, حق کی بات سنیں. اعلان منا کھلم کھلا لوگوں کے سامنے. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, پھر سوچا کہ لوگوں کے سامنے یہ شرمندہ ہو رہے, نہیں سنتے, اکیلے ان کے گھر میں جا کر تنہائی میں اکیلے ان کو دعوت دوں, شاید تنہائی میں میری بات سنیں. ایک دوسرے سے شرماتے ہیں کہ ان کے سامنے کیوں آیا, وہ مجھے دیکھے گا, مجھ پر ہنسے گا, لوگوں کے سامنے میرے سامنے نہ ہو. پھر میں نے اٹکل کیا, تنہائی میں ان کو بکالا, اکیلو, سر منا پوشیدہ. اسررت لہم اسرارا, پوشیدہ میں نے دعوت دی, بالکل پوشیدہ, کوئی دیکھے نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ نوح اس سے ملاقات کی ہے, بالکل پوشیدہ. ربا تو جانتا ہے میں نے تبلیغ کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, جو کچھ ممکن ہوا, جو کچھ میرے بس میں آیا, میری طاقت میں آیا, ہر طریقے سے میں نے دعوت دی, میں نے تبلیغ کی. لیکن ربا تو جانتا ہے انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا. یہ نبی اور قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ بیان کیا. ہمارے سامنے اگر لوگ ضد کریں اتنا تو ہم تبلیغ ہی چھوڑ دیں. نہیں تبلیغ چھوڑی, نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہیں چھوڑی, 100 سال تبلیغ کی, نہیں منا, پھر بھی جاری ہے آگے. پیسہ بھی نہیں, چندہ بھی نہیں, ہار گلے میں بھی نہیں, کچھ نہیں. کیسے نہیں, ہم تقریر کریں پیسے گلے میں ڈالتے ہیں, پیسے ڈالتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں پیسے نہیں ڈالتے تھے, تقریر سنتے ہی نہیں تھے, حق کا پیغام قبول کرتے ہی نہیں تھے, پھر بھی دعوت نہیں چھوڑی. 200 سال کام جاری ہے. تب یہی کام ہے, نبی کا کام ہے دعوت و تبلیغ, یہ اس کا شعبہ ہے. کتنا بڑا بوجھ ہے نبی پر, کتنا بڑا وزن ہے. بس تیرا کام ہے, تجھے اللہ اجر دے گا. بس لوگ مانے نہ مانے, لوگوں سے تیرا کیا واسطہ. دکھ تو ہوتا ہے, بشری تقاضا دکھ تو ہوتا ہے. پھر اللہ کو عرض کرتے ہیں, اللہ یہ حال ہے لوگوں کا, تو راضی ہو جا, میں اپنا حق پورا کر رہا ہوں, تجھے بتا رہا ہوں رب یہ کام کر رہا ہوں. حال لوگوں کا یہ ہے. 300 سال گزر گئے, 300 سال, کمال ہے. کون اتنی تبلیغ کرتا ہے. 400 سال گزر گئے, 600 سال گزر گئے, 800 سال گزر گئے, 900 سال, 950 سال, 950 سال گزر گئے. دن رات محنت کرتے ہیں. 950 سال کے بعد 70 آدمی مسلمان ہوئے. اتنی بڑی محنت کی انہوں نے. اتنی محنت کے بعد پھر آخرکار حجت پوری ہو گئی. اللہ نے فرمایا, نوح اب یہ جو لوگ باقی بچے ہیں اب ان کو میں عذاب کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی, ان کو آزمایا, مہلت دی, انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اب یہ جو آپ کے مومن ہیں ان کو میں بچاؤں گا, باقی جتنے سب کو میں غرق کروں گا. آپ کشتی بنائیں اور مسلمانوں کا اعلان دیں,
جب پانی تنور سے نکلے سب کشتی پر سوار ہو جاؤ، جو کشتی پر سوار ہوگا بچے گا، جو سوار نہیں ہوگا غرق ہو جائے گا، پانی آئے گا غرق ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں اور کشتی بنا رہے ہیں، پھر بھی لوگ آگے نوح کیا کرتے ہو کشتی بنا، کیا کرے گا کشتی؟ پانی آئے گا اور جو مجھ پر ایمان لائیں گے وہ کشتی پر سوار ہو کر بچیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، تماشا کرتے تھے، تماشا نبی پر تماشا۔ آپ پر کبھی تماشا کیا لوگوں نے؟ آپ پر ہنسا؟ تبلیغ میں سست، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں حال ہمارا نہیں ہے، تبلیغ نہیں کرتے، ہم سست ہیں بس ہمارا حال یہی ہے، ہم تو سزا کے حقدار ہیں، سزا کے حقدار ہیں، پھر بھی پریشان ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا بندہ، قرآن حدیث تو نے سیکھا، اللہ کو پہچان لیا، اب یہ قرآن حدیث کا سبق لوگوں کو دیتا رہا، بس یہی تو سبق ہے۔ قرآن حدیث یہ دو چیزیں ہیں، قرآن بھی یاد کر، 5 پارے اگر تیرے پاس ہیں سبحان اللہ، اگر 500 حدیثیں آپ کے پاس ہیں، 500 حدیثیں یاد کر، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ جہاں بھی جاؤ یہی قرآن حدیث سمجھاؤ، حق کی بات سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی، دل کے پردے ہٹ گئے، پھر خدا تجھے خود سمجھائے گا، مشکل مراحل میں وہ تیری مدد خود کرے گا، نئے نئے مسائل آئیں گے وہ سمجھاتا رہے گا، کچھ انسان سے خطائیں ہوتی وہ معاف کرے گا، باقی زیادہ سمجھائے گا۔ بندہ سچا بن، پیر سے نسبت پکی رکھ، بندہ رب کا سچا بن، غلام نبی کا اچھا بن، بس دن رات تبلیغ کرتا رہا، رب کی رحمتیں پاتا رہا۔ ایک فقیر آیا پیر مٹھا کی خدمت، میرے والد صاحب قصہ سناتے تھے، سائیں میں تبلیغ بہت کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں تم وہابی ہو، کیا کریں اب؟ میں تبلیغ میں کہتا ہوں میں وہابی نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں پیر مٹھا کا مرید۔ کہتے نہیں وہابی، طبیعت بہت بند ہو جاتی ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں بہت۔ حضور نے فرمایا فقیر پھر کیا آپ کو نبی کہیں پھر تبلیغ کرو گے؟ کہیں وہابی کہیں یا آپ کو لہابی کہیں، جو کچھ کہیں تیرا کام تبلیغ کرنا ہے، تجھے اللہ اجر دے گا، تجھے ثواب تو رب دے گا، مزدوری تو رب دے گا۔ اب لوگ اگر آپ کو وہابی کہیں، اس لفظ سے تو ڈر گیا، تیرا دل بند ہو گیا، اب تبلیغ ہی نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حال دیکھو، قرآن ہے، کمال ہے نا یہ آیت، بچپن میں نے یاد کی، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یاد کرو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ ایک کمینہ نفس سیکھ لے، نبیوں کا طریقہ سیکھ لے، تو آپ اخلاق اچھا اختیار کریں، کسی کو جلدی نہ پکڑیں، گالی نہ دیں، نصیحت کریں، سیدھی راہ بتائیں، اہل علم کا راستہ دکھائیں۔ ہم نے دین کا غلام دیکھا ہے، قرآن و سنت کا خدمت گزار رحیم آباد میں دیکھا ہے، ماہانہ اجتماع میں آپ تشریف لائیں، ان کی اچھی اچھی باتیں سنیں، انشاءاللہ دل دھل جائے گا، اللہ عز و جل کا نور نظر آ جائے گا۔ میرا محمد رفیق فرنگی والے نے کہا آج میں نے 10 آدمی لائے ہیں، میں کہا سبحان اللہ، کمال ہے، ایک آدمی نے تبلیغ کی 10 آدمی کو لایا، ماشاءاللہ سارے تکڑے نوجوان۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دعا کروں گا، آپ کو علم شریف پڑھ کر دم کروں گا، آپ کی بیماری بھی جائے گی اور آپ کے دل کا دکھ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ خانقاہ رحیم آباد میں دو دوائیں ہیں، جسم کی بیماری کی دوا بھی ہے اور دل کی بیماری کی بھی دوا ہے۔ طبیب ملک سارے وچ، طبیب ملک سارے وچ، جو مردہ دل جیواڑے وے، توڑے مول کے ہون مرزاں تپل وچ کر شفا دے وے۔ ہاں جی، یہ طبیب ہے۔ زیادہ دوا لینے سے پرہیز کرو، سارا ڈاکٹر کے پیچھے، بس یہ درد ہو تو وہی اپنا پیناڈول گولی کھاؤ، زیادہ کوئی ہوا تو اینٹی بایوٹک، یہی ہے دوا، جہاں بھی جاؤ یہی اینٹی بایوٹک ہے اور یہی درد کی گولیاں ہیں، بس ڈاکٹر کا نام ہے، بس ہم
اچھا 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 نہ کرو، اس کو سادہ گولی دو، جتنا اچھا اتنا آپ کو جکڑے گا، آپ کو بند کرے گا، دماغ کو بند کرے گا، اچھے کی طرف زور نہ دو، کہو سادہ۔ جو بڑے بڑے ڈاکٹر سمجھدار ہیں نا، وہ پرانی سادی گولی دیتے ہیں، کم خرچ، پیسہ بھی کم اور فائدہ بھی زیادہ، نقصان بھی کم۔ ہم اچھی اچھی گولی دو، اچھی اچھی کر کے پیسہ بھی زیادہ، فائدہ بھی ختم، فائدہ ختم نہیں، جسم کو اور اکڑے گا، بند کرے گا، بس نام پر زور ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی سندھ میں تھا، دوا کر کے بیچارہ تھک گیا، پیسے والا تھا، پیسے والا امیر تھا، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے پاس پھرتے بہت تھک گیا۔ ایک آدمی کا چریا، کراچی میں ایک اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ماہر ہے، امریکہ بھی گیا ہے، برطانیہ بھی گیا، فلاں ملک، جو نا علاج وہاں جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کہا جی سچ بتا، یہ سچ بتاتا ہوں، بس ادھر تو جا۔ کہا ماشاء اللہ۔ کار پر چڑھا، یر کراچی پہنچ گیا جی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر بڑا ماہر تھا، واقعی ماہر تھا، بڑا ڈاکٹر تھا، اچھا ڈاکٹر تھا، ماہر تھا۔ اس نے چیک کیا، اس نے کہا اللہ کا بندہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو لوگوں نے آپ کو صرف ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، بس جب تھوڑی سی تکلیف ہو نا، یہ ایک گولی کھاؤ، بس آپ کے لیے کافی ہے، کوئی گولی نہیں، بس صرف ایک گولی کھاؤ۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ گولی کو پکڑ، لکھا تھا پیناڈول۔ اس نے کہا میں زندگی پھر کر 1000 روپے کی ٹیبلٹ کھا کر میں ٹھیک نہیں ہوا، ابھی اسی یہ چارانہ والے گولی سے میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ چارانہ گولی سے 25 پیسے والے گولی سے کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ وہیں کاغذ کو کیا چل بے سمجھا، تیرے ٹھیک ہونے کا طریقہ یہی تھا۔ پیر کامل بھی تجھے یہی بتائے گا، اچھا ڈاکٹر بھی تجھے یہی بتائے گا، دماغ بھی ختم، پیٹ بھی ختم، پیسہ بھی ختم، خوشی بھی ختم، مر جائے گا پھر تو خوش ہوگا، تیرا کام ہی مرنا ہے۔ بے سمجھ، مرنا، جی زندہ ہو جا، جینے کا طریقہ یہی ہے۔ سارا دن ڈاکٹر کے پیچھے پھر آ جا، پانی کا بوتل لے آ، میں دم کر دیتا ہوں، خدا کی قسم ڈاکٹروں سے زیادہ تجھے فائدہ ہوگا۔ اور کیا؟ میرے پیر فرماتے تھے، فقیر رحمت پور میں آتے تھے، رحمت میں پرانے زمانے نلکے ہوتے تھے، نلکے، فقیر نلکے سے شیشہ بھر کر، فقیر کیا کریں دا بے کیا؟ کہ یہ دربار کی جو نلکا نہیں، یہ دوا ہے، میں یہ پانی بھرتا ہوں، پیر سے دم کہتا ہے، پیر سے کیوں دم کروں؟ پیر کا نلکا جو ہے، رحمت پور کا جو نلکا ہے، یہ نلکا ہی شفا ہے میرے لیے، مجھے پیر کے دم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نلکے سے پانی بھر کر لے جاتا۔ خدا کی قسم یار، بس جب بھی بچے بیمار ہوتے ہیں یہی پلاتا ہوں، بچے ٹھیک ہوتے ہیں۔ وڈیرا تیرا بچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا ہے، دب دبا۔ میں جانتا ہوں نا، یہ ڈاکٹر وزنی دوا دیتے ہیں، طاقت سے زیادہ دیتے ہیں، اندر طبیعت پر بوجھ آتا ہے، دماغ پر بوجھ، دل پر بوجھ، طبیعت اور خراب۔ ایک طرف سے اگر فائدہ ہے تو دو طرف سے نقصان ہے۔ عامل کے پاس جائے گا، عامل کہے گا تجھے کسی نے کیا ہوا ہے، بنا اللہ کا بندہ، تجھے کہاں سے یہ علم غیب آیا کہ کسی نے اس کو کیا ہے؟ تجھے کوئی جادو کیا ہے، تجھے کالا جادو ہوا ہے؟ وہ بیچارہ پہلے پریشان، اس کو اور پریشان کر دے گا۔ وہ پہلے بیچارے پریشان ہے، تو اس کو یہ کہا اللہ کا بندہ تو بالکل ٹھیک ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اثر ہے، میں آپ کو دم کرتا ہوں، اثر اتنا ختم ہو جائے گا جس طرح تیز ہوا سے زمین کی برائی کا اثر ختم ہو جائے۔ وہ پہلے پریشان، تو دولت پریشانی کہتا ہے، کیسے بیچارہ خوش ہو؟ ظالم لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا دین بھی تباہ کرتا ہے، لوگوں کی خوشی بھی تباہ کرتا ہے۔ طبیب ملک ساڈے وچ جو مردہ دل جیوا دے وے، آ جا اللہ والوں کے پاس، آ جا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ تبلیغ کا شوق رکھیں، اس مہینے میں خوب تبلیغ کریں۔ ہاں ٹائم زیادہ گزر گیا ابھی، ہر سال بتاتا ہوں، اس مہینے میں پھر بھی ہمارے نبی کو یہ قریش روکتے تھے، تبلیغ نہ کرو، چپ کرو، اگر ذکر کرتے عبادت کرتے تو گھر میں اکیلے کرو، لوگوں کو کچھ نہ بتاؤ، دعوت نہ دو لوگوں کو، گھر میں عبادت کرو خدا کا۔ حضور فرمایا مجھے خدا کا حکم ہے تبلیغ کرو، پیغام جو قرآن نازل ہوتا ہے لوگوں کو سناؤ، میں چپ نہیں کروں گا، مروں تو مروں لیکن میں رب کے حکم پر عمل کروں گا، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ پہنچاؤ، یہ میرا کام ہے پہنچانا۔
پھر ابو جہل پریشان ہوتے تھے، حضور تبلیغ کرتے تھے تو ایک دو آدمی داخل ہوتے تھے، لوگ بڑھتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ رات کو اٹھ کر نماز نفل پڑھتے تھے، رات کو نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے، عورتیں گھر سے اٹھ کر اس کا قرآن سنتی تھی، بچے آ کر قرآن سنتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا قرآن ہے! عربی جانتے تھے سارے، مطلب سمجھتے تھے، ان کو مزہ آتا تھا۔ قریش ڈرتے تھے، غصہ کرتے تھے، پھر جا کر ابو طالب کو پکڑتے، ابو طالب یہ تیرا بھتیجا ہے، اس کو چپ کراؤ۔ ابو طالب آتے، بھتیجا چپ کرو، یہ سارے رئیس ہیں، امیر ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چچا جو کچھ کہو میں مانوں گا، لیکن یہ پیغام رب کا پہنچانا بند نہیں کروں گا، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا کام ہے، میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ میرا فریضہ ہے، کچھ بھی ہو نہیں کرے ہوگا۔ بھتیجا مانتا نہیں، رئیس تنگ کرتے ہیں، کیا کریں؟ پھر 2 مہینوں کے بعد پھر رئیس آتے، پھر حضور کے پاس آتے، حضور فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر تیسری بار ابو طالب کو بہت پریشان کیا کہ ابھی آخری بار ہے، اس کو کہو چپ کرے، ٹھیک، ورنہ ہم اس سے لڑیں گے، پھر آپ بیچ میں نہ آنا، آپ چچا ہیں، کل یوں نہیں کہنا کہ کیوں لڑا، پھر ہم جانے وہ جانے، تیری جو بات نہیں مانتا تو پھر آپ ایک طرف ہو جائیں۔ ابو طالب پریشان، کیا کریں، بھتیجا ہے، ایک پھر یتیم ہے، کوئی اس کا ابو بھی نہیں، بڑا بھی میں، ابا بھی میں، ہر چیز میں، اب اس کو جو ایزا دیں تو میرے لیے مسائل ہیں، بے عزتی ہے دنیا میں، لوگ کیا کہیں گے۔ حضور کے پاس آیا، پھر نصیحت شروع، ابا بیٹا بات سن، مسائل پیدا ہوں گے، وہ آپ سے لڑیں گے، بڑا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ حضور چپ کر کے سنتے تھے، چاچا جو کچھ کہے کہے۔ آخر میں حضور نے جو جواب دیا سنو، اے میرے چچا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ قریش سورج اتار کر میرے دائیں ہتھیلی پر رکھیں اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھیں اور مجھے اتنا کمال دکھا کر کہیں کہ بھتیجا چپ کر، ابھی دعوت و تبلیغ سے منہ بند کر، جو کچھ کرنا ہے گھر میں کر، تبلیغ نہ کر۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کبھی چپ نہیں کروں گا، حق کا بول بالا کرتا رہوں گا، اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، جان دوں گا مگر رب کا فرمان نہیں چھوڑوں گا۔ حضور نے جوش سے، جذبے سے، ایک خیال سے 2 ٹوک جواب، 2 ٹوک جواب، بس کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ یوں نہ سمجھے کہ اس کو سمجھاتے رہیں گے شاید یہ مانے گا یا چپ کرے گا، چپ ہونے والی بات نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس جوش سے حضور نے جواب دیا تو ابو طالب پر بھی بڑا اثر ہوا۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجا اب جو کچھ کہنا ہے کہتے رہو، بس میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مجھے امید ہے کچھ نہیں کریں گے، لیکن بس آپ کا ارادہ پکا ہے، آپ کا خیال ہے میں تبلیغ کرتا رہوں گا، یہ کلام اللہ سناتا رہوں گا، بس سناتے رہو، جو چاہتے ہو کرتے رہو، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ بہترین جواب تھا یہ چچا کا بھی۔ سبحان اللہ العظیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ و دعوت کا جذبہ دیکھو کتنا ہے، جذبہ نبی کا کام ہے، یہ نبی کا فریضہ ہے، اللہ والوں کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، تبلیغ حق کا پیغام لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ میں ہر روزانہ یہاں درس دیتا ہوں، جو مجھے دعوت دیتا ہے جاتا ہوں، مجھے بھی اپنے گھر بلایا کرو، ماشاءاللہ ہر مہینے میں کچھ پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ جناب راشد صاحب نے گھر بلایا، میں حفیظ اللہ نے اپنے مسجد میں بلایا، بلدیہ ٹاؤن میں یہ ہمارے راجہ حق نماز ہیں، ان کے علاقے میں کئی دوستوں کے پاس پروگرام ہوا۔ 2 دن پہلے جناب نقاش صاحب نے فون کیا، حضور ایک اور دعوت بھی ہے، اجتماع کے بعد وہ تاریخ طے کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک ہے آؤ اجتماع پر، وہ تاریخ طے کرتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو قرآن حدیث سنائیں گے۔ اچھی بات ہے، آپ چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا ہے، یہ میری دعوت و تبلیغ ہے، اصلاحی بات کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں میں اصلاحی بات کرتا ہوں، وہی قرآن و سنت میں جو باتیں جو اللہ دل میں ڈالتا وہی کرتا ہوں، آج بھی آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے، میں سست ضرور ہوں، میں بھی نفس کا پجاری بن گیا ہوں، جو کھانے پینے کا شوق بڑھ گیا، تبلیغ میں کمزور ہیں، تبلیغ ہم نہیں کرتے، اللہ مجھے اور زیادہ جذبہ دے تبلیغ کرنے کی، اور زیادہ طاقت دے۔ یہ ماہانہ اجتماع ایسی تبلیغ کی کڑی ہے، سالانہ اجتماع کے 3 دن یہ بھی تبلیغ و دعوت کی کڑیاں ہیں۔ یہ
ہمارے پاس جو 3 دن میں اصلاح کا کام ہوتا ہے، بہت کم جگہوں پر ایسا ہوگا۔ کچھ تبلیغ کے بارے میں بات کی، 2 نصیحتیں ہو گئی۔ اب تیسری نصیحت یہ ہے کہ اب میں چاہتا ہوں جو ہمارے یہ دوست بیٹھے ہیں اپنے اپنے علاقہ کے امیر بنیں۔ آپ اپنے علاقہ میں ایک ذمہ دار بنیں۔ میں اپنے علاقہ کا ایک ذمہ دار ہوں، کچھ اپنے دوست ملا کر میں گھروں میں جا کر دعوت دوں گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی، ہمسایوں کو بھی، دوستوں کو بھی، جہاں امید ہے وہ سنیں نہ سنیں، آئیں نہ آئیں، اچھا کہیں برا کہیں، ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے، ہمیں تو نبی والا کام کرنا ہے۔ صحابہ اس طرح لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ اب یہ دعوت دیں، جی ہمارا سالانہ پیر صاحب کا سالانہ اجتماع رہا ہے، عالم ہیں، وہ دین کے خدمت گزار ہیں، ماشاءاللہ ان کی صحبت میں دل کو راحت ملتی ہے، دل کہتا ہے بس ہم بیٹھے رہیں، سائیں کی باتیں سنتے رہیں۔ سائیں بڑے سادے آدمی ہیں، وہ سادے ہیں، عالم پھر سادے ہیں، باتیں ایسے سادگی میں کرتے ہیں جو دل کو مزہ آتا ہے۔ آپ ان کو اچھی اچھی باتیں سنائیں گے، وہ انشاءاللہ آئے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا نور آئے، گناہوں سے توبہ کرے، رب کی یاد محبت پیدا ہو، تو آپ کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ میں نے یہ اپنی کاپی بھی یہاں لائی۔